الرحیم اللہم الہمنی رشدی وعوذنی من شر نفسی۔ آج سامعین و ناظرین کے لیے کچھ اچھی باتوں میں عورت کی حیثیت کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ عورت کے بارے میں بات آتی ہے کہ رحم عورت کی فطرت میں داخل ہے، محبت عورت کا ضمیر ہے، حیا عورت کا زیور ہے، اسی طریقے سے حسن عورت کا جادو ہے، سیرت عورت کی خوبصورتی بتائی جاتی ہے، انکساری عورت کی شان بتایا جاتا ہے۔ عورت اگر با اصول ہے تو گلاب کے پھول کے مانند ہے، اور عورت اگر بے اصول ہے تو کانٹوں کا ہار کے مانند ہے۔ عورت اگر رازدار ہے، راز کو چھپانے والی، تو سمندر کی تہ ہے، اور اگر عورت راز فاش ہے، راز کو فاش کرنے والی، تو پانی پہ تیرتا بلبلے کے مانند ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اولاد کے لیے باعث رحمت ہے۔ عورت اگر مؤدب ہے، ادب والی ہے، تو خاوند کی مسرتوں کا محافظ ہے۔ عورت اگر سلیقہ شعار ہے، سلیقہ مند ہے، تو شوہر کے لیے باعث فرحت و مسرت ہے۔ عورت کی آواز اس بات میں، اس امر میں پنہاں اور چھپا ہوا ہے کہ وہ نرم اور شیریں کلام ہو۔ بعض عورتیں بدصورت ہوتی ہیں مگر اپنی شیریں کلامی سے مرد کا دل موہ لیتی ہے۔ اسی طریقے سے عورت مردوں کے مصائب و آلام دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ عورت کا دل نہیں بولتا بلکہ اس کی آنکھیں بولتی ہیں۔ عورت دنیا کے لیے زیبائش اور باعث نعمت ہے۔ نیک عورت کے بارے میں بات آتی ہے کہ نیک عورت خار کو پھول اور غریب آدمی کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ قدرت نے عورت کو خوش رکھنے کے لیے خندہ صورت اور محو کرنے کے لیے لطیف بہار دی ہے۔ عورت کوئی عہد نہیں کرتی مگر مرد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ مرد بہت سے عہد کرتا ہے مگر آخر میں صاف مکر جاتا ہے۔ عورت کا بناؤ سنگار اس کے دل کی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے۔ عورت کی زبان اس کی تلوار ہے، وہ کبھی اس کو زنگ آلود نہیں ہونے دیتی۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنا یہ ناقابل معافی جرم اور فطرت سے بغاوت قرار دیا گیا ہے۔ عورت کا دل چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے لیکن اس کا باعث ہمیشہ مرد ہوگا۔ عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا ہے مگر عورت کے بغیر زندگی بسر کرنا اس سے اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ جو عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ عورت کی ہاں اور نہیں میں اتنا قرب ہوتا ہے، اتنا قرب کہ ان کے درمیان میں سوئی بھی نہیں سما سکتی ہے۔ اسی لیے عورت کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے اور اسے اچھی طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے اوقات کو دینا چاہیے۔